ایک ایسے وقت میں جب انڈیا میں عدم مساوات اور شدید ناانصافی دیکھی جاتی تھی اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، اس دوران کچھ اولیاء تھے جنہوں نے غریبوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی فریادیں سنی۔ انڈیا میں آج کل خواجہ معین الدین چشتی کی اجمیر میں واقع درگاہ اس لیے خبروں میں ہے کیونکہ بعض ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ درگاہ کے نیچے شیو مندر ہے۔ اس کے بارے میں جو بھی اختلافات ہوں، یہ ایک ایسی درگاہ ہے جو کسی بھی شخص کے ساتھ مذہب، جنس اور ذات پات کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتی۔ خواجہ معین الدین چشتی کون تھے، ان کی درگاہ کیسے بنی اور مغل حکمراں خواجہ کو اپنے دل کے قریب کیوں مانتے تھے؟ BBC ریڈز کی آج کی قسط میں بات خواجہ معین الدین چشتی کی شخصیت اور محبت کے بھوکے سماج میں ان کے کردار کی۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ انڈیا کے مشہور مصنف اور ہسٹورین راہل سانکرتیائن نے مغل حکمراں اکبر اور ان کے دور پر لکھی اپنی مشہور کتاب اکبر میں کچھ صوفی بزرگوں کو سماجی برابری دلانے والا یا مسلم کمیونسٹ کہا ہے، جن میں خواجہ معین الدین چشتی کا نام سر فہرست ہے۔ 13ویں صدی کے صوفی سنت اور فلسفی معین الدین چشتی ایران میں سنجر کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ واحد مسلمان بزرگ ہیں جن کی شہرت برصغیر میں مذاہب یا فرقوں کی تنگ نظری کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے پوری دنیا میں پھیلی۔ اجمیر میں واقع خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ برصغیر میں سب سے مقدس درگاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی درگاہ ہے جہاں خواتین بغیر کسی پابندی کے داخل ہوتی ہیں اور غیر مسلم خواتین بھی یہاں آ کر اپنی منتیں مانگتی ہیں۔ ہسٹورین کہتے ہیں کہ مغل شہنشاہ اکبر بھی اپنی منتیں پورا کرنے کے لیے پیدل آگرہ سے اجمیر درگاہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ اس کی بات آگے کریں گے۔ پہلے یہ کہ اس درگاہ کے روحانی فیض کی شہرت سن کر نہ صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش بلکہ بیرونی ممالک کے سیاستداں بھی یہاں چادر چڑھانے آتے رہے ہیں۔ یہ درگاہ برصغیر میں تصوف، سیاست اور ولایت کی روایت کا منفرد گلستہ ہے۔ ایسا گلستہ جس نے مذہب، فرقے اور جغرافیہ کی تمام حدیں توڑ کر اپنی خوشبو اور فیض کو چاروں طرف پھیلایا ہے۔ لیکن ان دنوں یہ درگاہ مختلف وجوہات سے خبروں میں ہے۔ درگاہ کے بارے میں کتنی بھی چھان بین ہو، یہاں اس ولی اللہ کو جاننا اہم اور دلچسپ ہے کہ یہ کس کے نام پر بنائی گئی ہے۔ غریب نواز کے نام سے مشہور خواجہ معین الدین چشتی کی پیدائش سن 1142 میں ہوئی۔ خواجہ اپنے زمانے کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کے شاگرد رہے اور سن 1192 میں پہلے لاہور، پھر دلی اور پھر اجمیر پہنچے۔ اس سے پہلے وہ بغداد اور ہرات کے راستے کئی بڑے شہروں میں صوفیوں سے فیض حاصل کر چکے تھے۔ اجمیر میں خواجہ کی آمد شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کے درمیان ترائن کی لڑائی کے بعد ایک ایسے وقت میں ہوئی جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہو رہا تھا۔ یہ قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، آرام شاہ اور رضیہ سلطان کا دور تھا۔ خواجہ کے زمانے میں ہر طرف بدامنی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شہرت سن کر شمس الدین التمش خود ایک بار ان سے ملنے پہنچے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطان بھی کئی بار ان سے ملنے گئی۔ وہ کہتے تھے کہ انسان پرسکون رہ کر کسی کے بھی جبر کا جواب انتہائی خوبصورت انداز میں دے سکتا ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جس کے لیے اس وقت ہندوستان کے لوگ پیاسے تھے۔ جج اور آریہ سماج کے پیروکار ہربلاس ساردہ نے اپنی کتاب اجمیر ہسٹوریکل اینڈ ڈسکرپٹیو میں ان کی فقیرانہ شخصیت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پیوند والے کپڑے پہنا کرتے تھے، اوپر انگرکھا اور نیچے 2 ٹکڑوں کو جوڑ کر دھوتی پہنتے تھے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس درگاہ کو اجمیر کے ایک تاریخی کارنامے کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواجہ ایک روٹی کئی دن تک کھاتے تھے، لیکن ان کے یہاں بھوکوں کے لیے ہر وقت لنگر تیار رہتا تھا۔ اجنبی اور ضرورت مندوں کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کے قصے مشہور ہیں۔ خواجہ کی وفات 1236 میں ہوئی۔ اس وقت تک ان کا نام ملک میں مشہور ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ کئی دنوں تک مراقبے میں رہا کرتے تھے اور ایسے ہی ایک مراقبے کے دوران ان کی روح نکل گئی۔ مورخ رانا صفوی لکھتی ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے واعظ سے بادشاہوں اور کسانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اجمیر کا نام سنتے ہی خواجہ غریب نواز اور ان کی درگاہ کی تصویر ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ ولی سمندر کی طرح سخی اور زمین کی طرح مہمان نواز تھے۔ تو درگاہ کیسے قیام میں آئی؟ خواجہ کی وفات کے بعد اسی جگہ پر ایک درگاہ تعمیر کی گئی جسے 13ویں صدی میں دہلی سلطنت کا تحفظ حاصل تھا۔
اس کے بعد غیر یقینی کے اس دور میں تقریباً 200 سال تک کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن مانڈو کے سلطان محمود خلجی اور ان کے بعد غیاث الدین نے پہلی بار یہاں ایک پکا مقبرہ بنوایا اور ایک خوبصورت گنبد تعمیر کرایا۔ محمد بن تغلق ممکنہ طور پر پہلے شہنشاہ تھے جنہوں نے 1325 میں درگاہ کی زیارت کی۔ تغلق حکمراں ظفر خان نے سن 1395 میں درگاہ پر حاضری دی تھی۔ اس دور میں ظفر خان نے درگاہ سے وابستہ لوگوں کو بہت سے تحائف دیے تھے۔ مانڈو کے خلجی نے سن 1455 میں اجمیر پر قبضہ کیا، جس سے درگاہ کو مزید تحفظ ملا اور وہاں ایک بلند و بالا دروازہ اور ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی گئی۔ اس وقت تک یہاں کوئی ٹھوس ڈھانچہ نہیں تھا۔ مورخین کے مطابق اصل درگاہ لکڑی سے بنی تھی، بعد میں اس پر پتھر کی چھتری بنوائی گئی۔ ہسٹورین رانا صفی کے مطابق درگاہ کے احاطے میں تعمیر کا پہلا ٹھوس ثبوت درگاہ کا گنبد ہے، جسے سن 1532 میں سنوارا گیا تھا، جس کا ثبوت مزار کی شمالی دیوار پر سنہرے حروف میں لکھے ایک کتبے سے ملتا ہے۔ یہ وہ خوبصورت گنبد ہے جسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ انڈو اسلامک فن تعمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے گنبد کو کمل سے سجایا گیا ہے اور اس کے اوپر رامپور کے نواب حیدر علی خان کی طرف سے پیش کردہ سنہرا تاج رکھا گیا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں مغل بادشاہ اکبر کی درگاہ سے محبت کی۔ مغل بادشاہ اکبر درگاہ سے بے حد عقیدت رکھتے تھے۔ اکبر نے جب درگاہ کا دورہ کیا، اس وقت درگاہ چشتی صوفیانہ روایت کی ایک مقبول زیارت گاہ کے طور پر مشہور ہو چکی تھی۔ راہل سانکریتیائن اپنی کتاب اکبر میں لکھتے ہیں کہ ایک رات اکبر آگرہ کے قریب ایک گاؤں میں شکار کے لیے جا رہے تھے جب انہوں نے کچھ گلوکاروں کو خواجہ کی تعریف کرتے سنا، تو ان کے دل میں خواجہ کے لیے عقیدت پیدا ہوئی اور جنوری 1562 کے وسط میں وہ چند لوگوں کے ساتھ اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ اکبر ہر سال آگرہ سے اجمیر پیدل سفر کر کے درگاہ تک آتے تھے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اکبر اولاد کی منت لے کر ننگے پاؤں فتح پور سیکری میں واقع شیخ سلیم چشتی کی درگاہ گئے تھے۔ اکبر نے درگاہ میں ایک مسجد بھی بنوائی جسے آج اکبری مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکبر 1568 میں پہلی بار پیدل درگاہ پہنچے۔ اکبر نے دیکھا کہ یہاں اتنے لوگوں کا لنگر پکایا جاتا ہے تو انہوں نے درگاہ کو پیتل کی ایک بڑی دیگ عطیہ کی۔ انہوں نے درگاہ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے اجمیر، چتور اور رنتھمبور کے 18 گاؤں لنگر کے نام کر دیے۔ اس وقت درگاہ میں جو دیگ ہے اسے اکبر کی دیگ ہی بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہسٹورین کی رائے مختلف ہے۔ مورخ ابو الفضل لکھتے ہیں کہ اکبر پہلے مغل حکمران تھے جنہوں نے پہلی بار 1562 میں درگاہ کا دورہ کیا اور انہوں نے درگاہ سے وابستہ لوگوں کو تحفے اور عطیات دیے۔ درگاہ کو سامبر جھیل کا 25% نمک ملتا تھا جس سے 7 روپے آتے تھے۔ کل ملا کر 5007 روپے درگاہ کے لنگر کے لیے دیے جاتے تھے۔ 1562 میں اکبر کی اجمیر کی پہلی زیارت سے پہلے درگاہ کو تحفظ حاصل تھا اور یہ مغلوں کے اقتدار میں رہنے تک اور اس کے بعد بھی جاری رہا۔ ہر بلا ساردہ لکھتے ہیں کہ اکبر اور جہانگیر کی دی ہوئی دیغیں وقت کے ساتھ اس لائق نہیں رہیں کہ ان میں لنگر پک سکے، حالانکہ آج بھی جو دیغیں درگاہ میں ہیں ان میں ایک وقت میں 72,000 افراد کے لیے کھانا پکایا جا سکتا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ مغل روایتی طور پر تصوف کے نقش بندی سلسلے کے پیروکار تھے۔ اکبر نہ صرف خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ بلکہ دلی میں دیگر چشتی صوفیوں کے مقبروں پر بھی جایا کرتے تھے۔ مورخین کا خیال ہے کہ درگاہ کی اہمیت نہ صرف اکبر کے روحانی فائدے کے لیے تھی بلکہ اس نے ہندوستان میں مغل حکومت کی مقبولیت اور اس کے ایکسیپٹنس میں بھی مدد کی۔ اکبر نے اپنے بیٹوں کے نام چشتی صوفیوں کے نام پر رکھے۔ شیخ سلیم کے نام پر سلیم، جبکہ اجمیر درگاہ کے خادموں میں سے ایک شیخ دانیال کے نام پر ایک بیٹے کا نام دانیال رکھا۔ شاہ جہاں اور دیگر مغل بادشاہوں نے بھی درگاہ کی تعمیر میں تعاون کیا۔ شاہ جہاں نے یہاں سنگ مرمر کی ایک خوبصورت مسجد بنوائی جسے شاہ جہاں مسجد کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم نے درگاہ میں کچھ خوبصورت محرابیں بنوائی تھی۔ جہاں آرا بیگم نے ایک چھوٹا سا چبوترا بھی بنوایا تھا جسے بیگمی چبوترا کہا جاتا ہے۔ یہ درگاہ برطانوی دور میں بھی روحانی اہمیت کا مرکز بنی رہی، حالانکہ اس کی انتظامیہ میں بعض تبدیلی کی گئی۔ درگاہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے عقیدت کا مرکز بن گئی۔ یہاں منعقد ہونے والے سالانہ عرس اور میلے نے لاکھوں عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا، جو اب بھی درگاہ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔
عقیدت مندوں کی آسانی کے لیے جدید دور میں درگاہ کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے۔ یہ درگاہ آج بھی ایک مذہبی اور سیاحتی مقام کے طور پر مشہور ہے۔ یہ درگاہ نہ صرف غریبوں اور مذہبی سوچ رکھنے والوں کے لیے راحت کا ذریعہ رہی ہے، بلکہ اس نے سیاسی اشرافیہ اور عام لوگوں کے درمیان ایک لنک کا کام کیا ہے۔ یہ جگہ اتنی محترم ہے کہ دشمنی کے باوجود مقامی طاقتوں نے لوگوں کو یہاں آنے سے کبھی نہیں روکا۔ تصوف کے چشتیہ سلسلے کی طرز عمل اور نظریات کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر کے روحانیت کے میدان میں ایک نیا سنگ میل قائم کیا جو پہلے ہی ہندوؤں کی ایک بڑی زیارت گاہ تھی، کیونکہ برہما کا واحد مندر بھی یہی ہے اور اس کے ساتھ ایک انوکھی درگاہ دونوں روحانیت کے ایسے دروازے کھولتے ہیں جہاں ذہنی خوشی اور سکون کے متلاشی دور دور سے اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔